اس کا نام ہے اسلاموفوبیا۔ اسلاموفوبیا میں پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے، لیکن میں عام فہم اور آسانی کے ساتھ سمجھانے کی اپنے دوستوں کو کوشش کروں گا کہ ان کو آسانی سے اس اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹ کے اوپر آسانی سے ان کو سمجھ آ جائے کہ اسلاموفوبیا ہے کیا ہے۔ اصل میں اسلاموفوبیا سے مراد جو لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے تعصب، اسلام سے آپ سمجھ لو کہ دشمنی، مسلمانوں سے مسلمانوں کو ناپسند کرنا، مسلمانوں سے دشمنی۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں مختلف اپنا مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن کوئی آج تک یہ نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو فوبیا ہے یا کرسچن فوبیا ہے یا جوئسٹ فوبیا ہے، لیکن آپ کو ہمیشہ یہ سننے کو ملے گا کہ اسلاموفوبیا ہے، اسلاموفوبیا۔ اور اسلاموفوبیا میں سب سے زیادہ بات جس بندے نے کی ہے انڈاؤٹڈلی ہی از عمران خان۔ لیکن آج میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کا خوف اس پوری دنیا کو ہے کیوں۔ اصل معاملہ یہ ہے، اس کی طرف میں اپنے آج آپ دوستوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت اپروکسیمیٹلی 4200 مذاہب ہیں، 4200 ریلیجنس ان دا ورلڈ ہیں اس وقت پوری دنیا میں۔ اور اس وقت جو آبادی ہے دنیا کی، جو آبادی نومبر 2011 میں دنیا کی آبادی 7 ارب ہو گئی تھی، 7 بلین پیپل۔ اور اب جو لیٹسٹ سروے آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا اس وقت 7.5 ارب انسانوں کے سمندر اس میں پھیلا ہوا ہے، 7.5 ارب انسان اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں۔ اب اس کو ہم یہ تو ہوگی ٹوٹل۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے ہم کہ اس میں سب سے بڑا جو اس وقت مذہب ہے وہ عیسائیت کا ہے۔ پوری دنیا کا اس وقت 31% جو شیئر ہے اپنا عیسائیوں کا، کرسچنس کا، وہ 31% ہے، اور مسلمانوں کا جو ہے وہ تقریباً 24% ہے، سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ان ورلڈ ہے۔ اور اسی طرح ڈاؤن نیچے آتے ہیں تو غیر مذاہب کے لوگ 17%، 16% ہے، اور ہندو اس وقت 15% دنیا میں ہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو مذہب اس دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ اسلام ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اسلام ہے۔ اور اس ہی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، کیونکہ ایک لیٹسٹ جو سروے آیا ہے اس میں بتاتے ہیں کہ آئندہ 2050 میں 2050 میں دنیا میں سب سے زیادہ کسی مذہب کے اگر لوگ ہوں گے تو وہ اسلام ہوگا۔ اس لیے یہ جو مختلف مذاہب کے لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں اور جنہوں نے مسلمانوں کو اسلاموفوبیا کے نام سے مشہور کیا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، وہ اس لیے اندر سے خائف ہیں، جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے کہ مسلمان کہیں ہم پر اپنا آبادی کے تناسب سے بڑھ جائیں گے اور پھر وہ اپنی ڈومینیشن شو کریں گے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ ڈومیننٹ ہی رہا ہے۔ اب اس میں ایک اور میں بات آپ کو اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو دنیا میں نے آپ کو مذاہب کے بتائے ہیں، اس میں جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ اپنے مذہبوں سے، اپنے ریلیجن سے، اپنے مذاہب سے پیار نہیں کرتے، اپنے مذہب سے پیار نہیں کرتے۔ ہم بینگ اے مسلم اپنے مذہب سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم 2 ہستیوں کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کا تعارف بھی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کروایا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں بینگ اے مسلم کہ ہماری کوئی بھی جو مقصد ہے زندگی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہے، اور ہم اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ باقی جو عیسائی یا کرسچنز یا یہودی ہیں وہ اپنے اس میں نہیں کرتے بات، اور وہ نہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ اسلام کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء سے بیت اللہ تک کے سارے جو اپنا طریقے تھے وہ بتا کے گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ اب ہم اس پہ خود عمل نہ کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے۔ ہم سے زیادہ یہودی اس چیز پہ تحقیق کی ہوئی ہے، انہوں نے عیسائیوں نے تحقیق کی ہے اس کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس
آئے اور ابھی 1400 سال میں آپ اندازہ کریں کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب آگے بن گیا ہے، اور 2050 میں یہ دنیا کا سب سے پہلا مذہب بن جائے گا۔ اصل میں دنیا اس وجہ سے خائف ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے نبی، یہ مسلمان جو ہیں اپنے نبی سے اور اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی ساری قربانیاں، اپنا سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لیے وہ وقف کرتے ہیں۔ اصل میں وہ یہ روح محمدی ختم کرنا چاہتے ہیں ہم انسانوں کے، ہم مسلمانوں کے اپنا دلوں سے۔ اس لیے انہوں نے ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ نیگیٹو کرنے کی اور اپنا ڈسکریج کرنے کی، ریجیکٹ کرنے کی، ہمیں ہمیشہ انہوں نے کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پہلی دفعہ کسی اب دیکھیں دنیا میں تقریباً 200 سے زائد ممالک ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اس میں 57 ممالک صرف مسلم کنٹریز ہیں، اس میں، اور ہم نے ان 57 کنٹریز میں کوئی آج تک ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اقوام متحدہ میں جا کے کہا ہو کہ اسلام جو ہے وہ ایک معتدل مذہب ہے اور ایک انتہائی پرامن مذہب ہے، جس میں آپ ہر طرح کی آپ کو اپنے مذہب میں رہتے ہوئے آزادی ہے۔ اصل میں تو ہمیں جو اپنا دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یعنی کہ بنیاد پرست ہیں، اور یہ اپنا بیکورڈ ایریا کے وہ لوگ ہیں، سوچ کے مالک ہیں۔ تو ہمیں ہمارا تعارف کروایا گیا ہے، اور ایک اس بندے نے کروایا، حالانکہ ہم 75 سالوں سے ہم ایک سب سے بڑی ہمارے لیے تھریٹ تھی، اس سے لڑتے چلے آ رہے تھے، لیکن آج تک ایڈریس ہم بتا ہی نہیں سکے کہ ہم مسلمانوں کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہے، اور اس محبت کو ایک اچھے طریقے سے پڑھے لکھے انداز میں پوری دنیا کو بتایا گیا ہے۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ اب دیکھیں، جب دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے تو رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے پیوٹن، اس نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے، پھر کینیڈین جسٹن ٹروڈو نے بھی اس کو اکنالج کیا، اور باقی دنیا کے لوگوں نے بھی ہمارے لیے اپنا ایک نرم گوشہ اختیار کیا، اور 15 مارچ کو اس دن کا اپنا اسلاموفوبیا کے لیے انہوں نے اس دن کو اسپیسیفائی کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا نام ہے اس کا، یہودیوں کے ہولوکاسٹ پہ ہم بات نہیں کر سکتے، یہودیوں کے ہولوکاسٹ کے اوپر، اور وہ دنیا میں صرف یہودی جو ہیں وہ 0.2% ہیں، 0.2%، پوری دنیا کو اس وقت وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف آپ اس پہ ہولوکاسٹ پہ بات کر سکتے ہیں، اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ملتی ہے، اس طرح کا قانون پاس کیے ہیں۔ اور آج کوئی بھی اٹھتا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر اپنا زبان درازی کرتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو انتہائی ویگورس طریقے سے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس بات کو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس ہستی کی ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب میں جس ہستی کی سب سے زیادہ قدر و قیمت ہے ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کے لیے ہم ہر فورم پر اس کی آواز اٹھائیں گے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس پر ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں، اور لوگوں کو اس پر بتاتے بھی رہیں کہ یار اپنا دنیا کس طرح ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ہم نے کس طرح اپنے مذہب کو بچانا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔